سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، کالعدم بلوچ نیشنل آرمی کے بانی اور انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام کو گرفتار کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق BNA بلوچ ریپبلکن آرمی اور یونائٹڈ بلوچ آرمی کے انضمام سے وجود میں آئی تھی۔ بلوچ نیشنل آرمی پنجگور اور نوشکی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بلوچ نیشنل آرمی پاکستان میں درجنوں دہشت گرد حملوں کی ذمہ دار ہے۔ گلزار امام 2018 تک بلوچ ریپبلکن آرمی میں برہمداغ بگٹی کا نائب بھی رہا۔ گلزار امام کے افغانستان اور بھارت کے دورے بھی ریکارڈ پر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس جاری۔ اجلاس میں آرمی چیف، DG ISI سمیت اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شریک۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجودہ صورتحال سے متعلق فیصلے متوقع۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے قبل امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت معاشی اور تجارتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں قومی اور داخلی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ اور آپریشنل امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس پر تنقید۔ سابق وزیر اعظم نے ٹویٹ میں کہا کہ انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کرنے اور سیکیورٹی کو اس کے ایک جواز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا۔ یہ اقدام مسلح افواج کو عدلیہ ہی نہیں بلکہ براہ راست قوم کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ انہوں نے لکھا کہ پوری طرح واضح ہو چکا ہے کہ PDM ہر حال میں انتخابات سے فرار ہی چاہتی ہے۔ عمران حکومت میں 600 افراد کو صفر شرح سود پر $3 ارب کا قرض دیا گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں انکشاف۔ 600 لوگ کون ہیں؟ اسٹیٹ بینک سے فہرست طلب کر لی گئی۔ چیئرمین کمیٹی نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگوں کو 15 ارب روپے تک قرض دیے گئے۔ قرض لے کر مشینری درآمد کی گئی جو استعمال نہیں ہوئی۔ اسٹیٹ بینک کے حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ قرض کمرشل بینکوں نے دیا، اس پر صفر شرح سود ہے۔ ان کیمرہ اجلاس میں تفصیلات بتانے کو تیار ہیں۔ ملک کی سیاسی صورتحال کے پیش نظر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دورہ واشنگٹن منسوخ کر دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اقتصادی امور ایاز صادق نے دورہ واشنگٹن میں IMF اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کرنا تھی۔ ذرائع کے مطابق اب اقتصادی ٹیم کے دیگر ارکان IMF اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو مراد سعید کی گرفتاری سے روک دیا۔ سابق وفاقی وزیر مراد سعید کی مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے اور گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ آئندہ سماعت تک مراد سعید کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ کی جائے۔ عدالت نے پولیس اور FIA کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اگلے ہفتے تک جواب طلب کر لیا۔ پنجاب اسمبلی کے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی اطلاعات جھوٹ ہیں۔ مریم اورنگزیب نے خبروں کی تردید کر دی۔ وزیر اطلاعات نے ٹویٹ میں کہا کہ فارن ایجنٹ فتنہ فساد، آئین شکن اور گھڑی چور کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کے حوالے سے پارٹی قیادت نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تمام اطلاعات من گھڑت اور محض قیاس آرائیاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت میں شامل تمام جماعتیں ایک ہی دن ملک بھر میں الیکشن کی حامی ہیں۔ میڈیا ایسی خبر نشر کرنے سے پہلے ترجمان سے تصدیق کر لے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عید تک مارکیٹیں اور دکانیں رات 1 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزاروں کے وکیل اظہر صدیق نے دلائل دیے۔ لاہور میں درختوں کی کٹائی کے خلاف عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے درخت کاٹنے کی اجازت دینے والے افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ انٹر بینک میں روپے کی قدر میں اضافہ، ڈالر آج پھر سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں آج امریکی ڈالر 1 روپے 17 پیسے سستا ہو کر 283 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں آج مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 40,000 پوائنٹس کی سطح پر موجود ہے۔ مقدس مہینے میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری۔ اسرائیل نے غزہ پر نماز فجر کے وقت ایک اور فضائی حملہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق فلسطینی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حملوں میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے کئی تربیتی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے لبنان سے فائر کیے گئے راکٹوں کا الزام فلسطینی گروپس پر عائد کیا تھا، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے راکٹ حملے پر جوابی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ مودی سرکار کا ایک اور مسلم کش اقدام، بھارتی حکومت نے تدریسی نصاب میں مسلمانوں کی تاریخ مسخ کرنا شروع کر دی۔ مودی سرکار نے ہندو قوم پرستی اجاگر کرنے کی کوشش میں تعلیمی نصاب تبدیل کر دیا۔ 12ویں جماعت کی تاریخ اور سیاست کے حصوں سے اہم واقعات غائب کر دیے گئے۔ ہندو انتہا پسندی نے مہاتما گاندھی کے قتل سے تعلق ختم کرنے، گجرات فسادات میں مسلمانوں کا قتل عام بھی چھپانے کی کوشش کی۔ قومی ویمن کرکٹر ندا ڈار کو پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مارک کولز کو دوبارہ ویمنز ٹیم کا ہیڈ کوچ اور سلیم جعفر کو چیف سلیکٹر مقرر کر دیا۔
پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے کپتان بسمہ معروف نے گزشتہ ماہ ویمنز ٹیم کی قیادت سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی نے ندا ڈار کے کپتان مقرر کیے جانے کی منظوری دی تھی۔